سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب عزیز الدین حق انصاری ابن محمد حسین و مرحوم امام الدین انصاری ابن رحمان میاں کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ۔ وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس آپ کی خدمت میں ایک بندے خدا جناب گڈو انصاری صاحب کی جانب سے برگزار کی جا رہی ہے۔ یہ وہ محترم جوان ہے کہ جو شہر پونا میں اپنے ایمان اور محبت اہل بیت کی بنیاد پر، عشق محمد و آل محمد کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائے ہوئے ہے۔ ایک مخلص جوان ہے، ایک متدین شخص ہے جو ہر مجلس و محفل کی شان اور جان ہوا کرتا ہے۔ ان کی جانب سے، گڈو انصاری کی جانب سے یہ مجلس برگزار کی جا رہی ہے۔ عنوان اور ٹاپک آج کی مجلس کا یہ ہے کہ اللہ نے ہم سے عبادت میں کیا ڈیمانڈ کی ہے اور کون سی عبادت بہت امپورٹنٹ اور اہم ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب تمام عبادتوں میں جو سب سے بڑی عبادت ہے اس کا تذکرہ کیا جائے گا تو وہ تذکرہ جو ہے وہ نماز کا ہوگا۔ اس لیے نماز کو ستون دین کہا گیا ہے۔ نماز دین کا پلر ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ عمود الدین، نماز پلر آف مذہب اور دین ہے۔ یہ ایک حدیث میں ارشاد ہوا، الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کو معراج عطا کرتی ہے، بلندی دے دیا کرتی ہے۔ ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا، اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے۔ و ان ردت رد ما سواہا، اور اگر نماز واپس کر دی گئی، قبول نہیں کی گئی، تو آپ نے روزہ رکھا ہے لیکن
نماز قبول نہیں کروا سکے تو روزہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ آپ نے حج کیا ہے اور نماز آپ کی قبول نہیں ہوئی تو آپ کا حج بھی قبول نہیں ہوگا۔ آپ نے کار خیر کیا ہے، آپ نے انفاق کیا ہے، لیکن نماز قبول نہیں ہو رہی ہے تو یہ سارے اعمال واپس کر دیے جائیں گے۔ ردّا ما سواہا، سب کچھ جو ہے آپ کو واپس کر دیا جائے گا۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ نماز ہے کیا اور کس موقع پر نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ آئیے میں اس سے پہلے تمہید کے طور پر، مقدمے کے طور پر، پریفیس کے طور پر کچھ باتیں عرض کروں تاکہ ایک خوبصورت میسج ہے اور پیغام ہے جو آج اس مجلس کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر مجلس کے پلیٹ فارم سے یہ بات بیان نہ کی جائے اور یہ میسج نہ دیا جائے تو آپ مجھے انصاف سے بتائیں پھر وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں سے یہ میسج دیا جائے۔ یہ مجلس ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت مجھے پوری دنیا میں مختلف ملکوں میں، مختلف شہروں میں لوگ اس حقیر کو سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں ایسی ہوں جو ہماری زندگی سے براہ راست مربوط ہوں۔ آئیے قرآن کی آیت پیش کروں۔ اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ سب سے پہلا سورہ جو قرآن کا ہے وہ کون سا سورہ ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ سورہ الحمد ہے۔ سورہ الحمد کا رشتہ بھی نماز سے ہے۔ وہ رشتہ جو سورہ الحمد کا نماز سے ہے وہ کسی سورے کا نہیں ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ یعنی اگر آپ نے کسی نماز میں سورہ الحمد نہیں پڑھا اور بقیہ سارے سورے پڑھ لیے تو حدیث کہتی ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ اگر تم نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، سورہ الحمد نہیں پڑھا تو گویا تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ تو قرآن کا آغاز جو ہے وہ سورہ الحمد سے ہے اور سورہ الحمد کا رشتہ جو ہے وہ نماز سے ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا سورہ ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ میں ابتدا ہی جو ہے شروع میں ہی اللہ نے نماز کا تذکرہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، جو صاحب تقوی ہیں ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب مولا علی کا تذکرہ آتا ہے تو وہ امام المتقین ہوتے ہیں، اور جب ان کے چاہنے والوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ متقین ہوتے ہیں، اور جب متقین ہوں گے تو خدا کہتا ہے متقین ہی کے لیے یہ قرآن ہے۔ ظاہر سی بات ہے جن کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے انہیں قرآن کیا فائدہ پہنچائے گا۔ میں قرآن کی آیت پھر پڑھتا ہوں، ارشاد ہوتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ قرآن مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے، لیکن اگر کوئی ظالم اس قرآن کے قریب جائے گا تو اسے اس نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہاں ظالم سے مراد ممکن ہے کہ بلکہ یقین ہے، یوں کہا جائے کہ دشمن محمد و آل محمد ہیں۔ جب یہ قرآن کے قریب جائیں گے جن کے دلوں میں محمد و آل محمد کی دشمنی ہے تو قرآن خود کہتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، انہیں کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ اگر ہمارے ہاتھوں میں دامان اہل بیت نہیں ہے تو قرآن بھی ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ تو قرآن ھدی للمتقین، متقین کے لیے قرآن ہدایت ہے، جن کے پاس تقوی ہے، جن کے پاس پرہیزگاری ہے، قرآن انہی کے لیے ہدایت ہے۔ پروردگار جاننا چاہتے ہیں متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ آپ نے اندازہ لگایا متقین کی علامت یہ ہے اور پہچان یہ ہے کہ وہ نماز پڑھیں، اور علی جو ہیں وہ امام المتقین ہیں، یعنی علی اس کے امام ہیں جو متقین ہیں۔ متقی قرآن کہتا ہے متقین وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کہہ رہا ہے
کہ متقین کے لیے ہم ہیں، علی امام المتقین ہیں، اور متقین کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ یقیمون الصلاۃ، قرآن کہہ رہا ہے نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو چیز بھی ہم نے انہیں دی ہے وہ خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، جو کچھ بھی دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مال دیا ہے تو خرچ کرتے ہیں، بلکہ یہ کہا جو کچھ بھی ان کے پاس ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب ان کے پاس مال ہے تو یہ مال خرچ کریں گے، ان کے پاس ہنر ہے تو یہ ہنر خرچ کریں گے، ان کے پاس علم ہے تو یہ علم خرچ کریں گے۔ بات میری آپ تک پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے کہا یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، نماز کے ساتھ ساتھ انفاق کا بھی تذکرہ ہے، یعنی وہ ہیں، یہ مومنین وہ ہیں، یہ متقین وہ ہیں جو نماز بھی قائم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انفاق بھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نماز کے ساتھ ساتھ انفاق کرنا یعنی مال خرچ کرنا، یعنی لوگوں تک خود کو پہنچا کر ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ اتنا اہم ہے کہ یہ قرآن میں آپ کو ہر جگہ نماز کے ساتھ ساتھ ملے گا کہ جہاں پر اللہ نے نماز کا تذکرہ کیا، میں نے یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یعنی نماز بھی پڑھتے ہیں، انفاق بھی کرتے ہیں، نماز میری عبادت بھی کرتے ہیں، بندوں کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے ارشاد ہوتا ہے کہ اسی قرآن میں ایک جگہ پہ نہیں مختلف جگہوں پہ ارشاد ہوا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یعنی نماز کا تعلق اللہ سے ہے اور زکوٰۃ کا تعلق بندے سے ہے۔ خدا بتانا چاہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں جس طرح تم رشتہ مجھ سے جوڑ رہے ہو اسی طریقے سے میرے بندوں سے بھی رشتہ جوڑو، یعنی مجھ سے بھی رابطہ رکھو، میرے بندوں سے بھی رابطہ رکھو۔ یہ جس طرح سے تم میری عبادت کرتے ہو، میری اطاعت کرتے ہو، اسی طریقے سے میرے بندوں کی تمہیں خدمت بھی کرنا چاہیے۔ یعنی اطاعت اور خدمت جو ہے یہ دونوں اس سائیکل کے دو پہیے کی مانند ہیں کہ اگر ان میں سے ایک پہیہ جو ہے نہ رہے تو سائیکل چلے گی تو ایک پہیے والی، لیکن وہ سرکس میں چل سکتی ہے، سڑک پہ نہیں چل سکتی، ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ لہذا دو پہیے جب تک ہوں گے، ایک پہیے کا نام جو ہے وہ عبادت ہے اور دوسرے پہیے کا نام خدمت ہے۔ یہ جب دونوں ملتے ہیں تب جا کر انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے اپنی نماز کو، اپنی عبادت کو اتنی اہمیت دی ہے، اتنی اہمیت دی ہے کہ نماز کے اندر بھی یہ بات رکھی ہے۔ ہر شخص کی نماز ہم قبول نہیں کریں گے، عام خاص کی نماز قبول نہیں کریں گے، اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہتے ہو تو کس طرح سے تمہیں نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہیے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ وضو کرو۔ وضو میں کیا کرنا چاہیے؟ جو پانی ہے وہ غصبی نہ ہو، مباح ہونا چاہیے۔ غصبی کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی کسی کا تم نے حق مار لیا ہے اور اس پانی سے وضو کر رہے ہو، میں تمہاری نماز قبول نہیں کروں گا۔ جس زمین پر تم مصلی بچھائے ہوئے ہو، ضروری یہ ہے کہ یہ مصلی جو ہے وہ غصبی نہ ہو۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے نا؟ جس مصلی پر نماز پڑھ رہے ہو وہ مصلی اگر غصبی ہوگا میں تمہاری نماز قبول نہیں کروں گا۔ جس زمین پر تم نے مصلی بچھایا ہے وہ زمین بھی غصبی نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ ہے نا؟ ورنہ میں تمہاری نماز تمہیں واپس کر دوں گا۔ جس لباس میں نماز پڑھ رہے ہو یہ لباس غصبی نہیں ہونا چاہیے، مباح ہونا چاہیے۔ اگر تم نے غصبی لباس میں میری نماز پڑھی ہے تو میں نماز تمہاری جو ہے واپس کر دوں گا۔ اللہ کے رسول کے پاس جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میرے نبی آپ
میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو دوسروں کا حق پامال کر کے میری عبادت اور میری بندگی کرتے ہیں، جب تک وہ میری بندگی کرتے رہیں گے، میری نماز پڑھتے رہیں گے، اگر کسی کا حق پامال کر کے میرے مصلی پر آئیں گے میری نماز پڑھنے کے لیے، تو میں خدا ان پر لعنت بھیجتا رہوں گا۔ مجھے ایسا نمازی پسند نہیں ہے، توجہ ہے نا، مجھے ایسا نمازی پسند نہیں ہے کہ جو میرے بندوں کے حق کو پامال کر کے میری عبادت کرنے کے لیے، میری بندگی کرنے کے لیے آئے۔ نماز یہ کیا ہے؟ فروع دین میں ہے، اور محبت اہل بیت، امامت، یہ کیا ہے؟ یہ اصول دین میں ہے۔ میں نماز اور نماز کی اہمیت کیا ہے اور یہ امامت کی اہمیت کیا ہے، اسے قرآن سے ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ نماز کے لیے ارشاد ہوتا ہے، جناب ابراہیم کے سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پروردگار مجھے نماز پڑھنے والا قرار دے، ومن ذریتی، اور میری ذریت کو۔ یہ آیت آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اب آئیے ایک آیت اور پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ جناب ابراہیم کو اللہ نے جب آزمایا، امتحان لے لیا، امتحان میں پاس ہو گئے۔ حضرت ابراہیم جب پاس ہو گئے تو اللہ نے کہا تم نے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی ہے نا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب ابراہیم کا ایگزام ہوا، امتحان ہوا، پاس ہو گئے، اللہ نے کہا اب میں تمہیں ڈگری دینا چاہتا ہوں۔ وہ کیا سند دی ہے، وہ کیا ڈگری دی؟ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ اتنا بڑا عہدہ مل کر حضرت ابراہیم بہت خوش ہوئے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب نبوت ملی تو یہ بات نہیں کہی، رسالت ملی تو یہ بات نہیں کہی، صاحب شریعت بنے تو بھی یہ ڈیمانڈ نہیں کی، لیکن مطالبہ کب کیا کہ جب کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، تو جناب ابراہیم نے کہا قالا ومن ذریتی، اے میرے پروردگار یہ عہدہ امامت جو ہے میری نسل میں بھی قائم رہے گا، میرے بچوں کو بھی ملے گا۔ آواز دے لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہوں گے انہیں یہ عہدہ نہیں ملے گا۔ ظلم کسے کہتے ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے، یہاں پر مجھے عرض نہیں کرنا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جو بھی ظالم ہوگا، جو بھی کوالٹی ظالم کی ہوگی، ان کو جو ہے یہ عہدہ امامت نہیں ملے گا۔ عہدہ امامت کسے دیا جائے گا؟ جو ظالم نہ ہو۔ آپ نے اندازہ لگایا ابراہیم نے دو چیزوں کا مطالبہ کیا، ایک اپنی ذریت کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دو چیزوں کا مطالبہ کیا، ایک نماز کا مطالبہ کیا، دوسری امامت کا مطالبہ کیا۔ اور کتنا خوبصورت اتفاق ہے کہ نماز جان فروع دین ہے، امامت شان اصول دین ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ نماز کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ کتنی اہم بات ہے کہ نماز ایک ایسی جامع عبادت ہے، ایسی کمپلیٹ عبادت ہے کہ جس کے اندر آپ کو تمام چیزیں، ارکان مل جائیں گے۔ بہت ہی خوبصورت میسج اور پیغام دیا نماز کے سلسلے میں مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کتنی خوبصورت بات کہی، اسے سماعت فرما لیں۔ مولا فرماتے ہیں اے انسانوں، اللہ نے تمہیں اشرف مخلوقات بنایا ہے، تمہیں مخلوقات میں سب سے اہم بنایا ہے، سب سے زیادہ فضیلت عطا کی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تم قطعاً یہ نہ سمجھنا کہ تم کسی سے بھی کم ہو، سب سے بلند ہو، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی تم بلند ہو۔ اور امام مولا فرماتے ہیں دلیل سنو، دلیل یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ فرشتوں کو پیدا کیا، کسی کو حالت رکوع میں پیدا کیا تو وہ قیامت تک رکوع کرتے رہیں گے، کسی کو حالت سجدہ میں پیدا کیا تو وہ قیامت تک سجدہ کرتے رہیں گے، کسی کو حالت قیام میں خلق کیا تو وہ قیامت تک قیام کرتے رہیں گے، کسی کو تسبیح و تحلیل کرنے کے لیے کہا تو وہ قیامت تک کے لیے
تسبیح و تہلیل پروردگار کرتے رہیں گے۔ جو بھی جس عبادت میں کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اسی عبادت میں مشغول رہے گا۔ کسی کو امام حسین کے حرم کے طواف کے لیے پیدا کیا تو قیامت تک جو ہے امام حسین کے روضے کا طواف کرتے رہیں گے۔ مولا فرماتے ہیں سنو سنو، مولا فرماتے ہیں سنو، تمہیں جو ہے اور تم میں اور فرشتوں میں فرق یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے عبادت نماز کا جز عطا کیا ہے۔ کسی کو قیام دیا، کسی کو رکوع دیا، کسی کو سجدہ دیا، کسی کو تسبیح و تہلیل کرنے کے لیے کہا، لیکن اللہ نے تمہیں ایک ایسی عبادت عطا کی ہے کہ ایک ہی وقت میں اس میں قیام بھی ہے، اس میں سجدہ بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں تسبیح و تہلیل پروردگار بھی ہے۔ یہ نماز کی عظمت ہے، اسے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ انسان نماز میں کیا کرتا ہے؟ ایک سوال، نماز میں ہم حالت قیام میں رہتے ہیں، سب سے افضل عمل نماز کا کون سا ہے؟ جو ارکان نماز ہیں اس میں قیام ہے، مثلا اس میں تشہد ہے، اس میں رکوع ہے، اس میں سجدہ ہے۔ ان تمام ارکان میں جو سب سے زیادہ جس کی فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ وہ سجدہ ہے۔ سجدہ یہ سب سے اہم ہے، اور سجدے کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ نبیوں کا تذکرہ جو ہے جو کیا گیا ہے اس میں ان کے سجدوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ اولیاء اللہ کا جو ذکر ہوا ہے اس میں جو ہے سجدے کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، لہذا سجدہ سب سے اہم ہے۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ 4 حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ جمادات یعنی پتھر وغیرہ جس میں بڑھنے کی کوئی صلاحیت نہ ہو، اسے جمادات کہتے ہیں۔ جیسے لوہا، اب یہ جو میرے سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے یہ جمادات میں آتا ہے، یہ جمادات میں اس میں بڑھنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ کیمرہ کا جو آج وزن ہے وہ قیامت تک اتنا ہی وزن رہے گا۔ تو جس میں نمو کی صلاحیت نہ ہو، جس میں بڑھنے کی صلاحیت نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ جمادات۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جس میں بڑھنے کی صلاحیت ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے نباتات کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے ایک درخت لگایا، اب یہ درخت آج اتنا بڑا ہے، کل اور بڑا ہوگا، پرسوں اور بڑا ہوگا، آئندہ سال اور بڑا ہوگا، تو اس میں کیا ہے؟ رشد و نمو پایا جاتا ہے، اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہے، اسے نباتات کہا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ حیوان ہے۔ حیوان میں بڑھنے کی صلاحیت بھی ہے اور قوت احساس بھی پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال لے لیجئے، آگ آپ جانور کے قریب کریں گے تو پیچھے ہٹے گا، ہے نا، اور اگر گھاس آپ دیجئے گا تو وہ آگے بڑھے گا۔ کیوں؟ اس کو اس بات کا احساس ہے کہ اس آگ سے دور رہنا ہے اور اس گھاس کے قریب جانا ہے۔ یہ احساس جانور کے پاس ہے، تو جانور میں احساس بھی ہے اور نمو کی صلاحیت، بڑھنے کی صلاحیت بھی ہے۔ انسان کے اندر وجود بھی انسان کا ہے اور اس کے اندر رشد و نمو بھی پایا جاتا ہے، قوت احساس بھی ہے اور انسان میں عقل پائی جاتی ہے۔ انسان سب سے افضل ہے اور جمادات سب سے پست جس میں بڑھنے کی صلاحیت نہ ہو۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان جو ہے جب اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ سجدہ کرتا ہے۔ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن جو ہے وہ سجدہ ہے۔ جب سجدے میں جاتا ہے تو اپنی پیشانی کو کہاں رکھتا ہے؟ اللہ کی اس مخلوق پر رکھتا ہے جو سب سے پست ہے۔ سب سے بلند مخلوق جو ہے اپنی پیشانی کو کہاں رکھ رہا ہے؟ یہ انسان کہاں رکھ رہا ہے؟ سب سے پست مخلوق کو۔ اور پیشانی انسان کے جسم کا سب سے مقدس حصہ ہے۔ یہ جو پیشانی ہے نا، یہ پیشانی انسان کے پورے اعضاء و جوارح جو ہے انسان کے، یہ اس میں سب سے زیادہ
اگر کوئی حصہ مقدس ہے تو وہ انسان کی پیشانی ہے، اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے۔ یہ انسان جو ہے جب اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھتا ہے تو گویا سب سے بلند شے کو، سب سے بلند جسم کے حصے کو سب سے پست مخلوق کے اوپر رکھتا ہے۔ گویا جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو ایک مرتبہ اسے یہ احساس ہوتا ہے میں اشرف مخلوقات ہو کر اپنی اتنی بلند پیشانی کو سب سے پست مخلوق پہ رکھوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے اور پھر خود ہی جواب دیتا ہے نہیں نہیں، میں اگر ذلیل ہو رہا ہوں، میں خود کو حقیر کر رہا ہوں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے سامنے اللہ کی ذات پائی جا رہی ہے، اس کی کبریائی کے لیے خود کو چھوٹا کروں گا تو وہ مجھے اور بڑا کر دے گا، چھوٹا نہیں ہوں گا۔ جیسے ہی انسان نے پیشانی کو سجدے میں رکھا، اللہ کی جانب سے آواز آئی اے انسان تو چھوٹا نہیں ہو گیا ہے، میری بارگاہ میں تو نے خود کو چھوٹا کیا ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کو بلندی عطا کر دیا کرتی ہے، تو حقیر نہیں ہوا ہے، نماز پڑھ کر اور بلند ہو گیا ہے۔ نماز کی یہ اہمیت ہے عزیزو، نماز کی یہ عظمت ہے کہ انسان جو ہے وہ اور زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ بس عزیزو، میرے پاس اس سے زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں تمام باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اور جب انسان نماز پڑھتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتا ہے، یعنی کیا مقصد؟ پروردگار کی کبریائی کا گویا اعلان کر رہا ہے۔ اس کی کبریائی کا اعلان کر رہا ہے، اس کی بزرگی کا اعلان کر رہا ہے۔ اور جب انسان اللہ کی بزرگی کا اعلان کرے گا تو جانتے ہیں مولا کیا فرماتے ہیں؟ عظم الخالق فی اعینہم فصغر ما دون ذلک۔ اگر تمہارے دل میں اللہ کی بزرگی سمجھ میں آ جائے تو تم دنیا کی ہر چیز کو چھوٹی سمجھو گے، تمہیں چھوٹی نظر آئے گی، دنیا کی ہر چیز بہت ہی مختصر نظر آئے گی۔ کسی نے کیا اچھی بات کہی کہ دیکھو، آیت اللہ قراتی کا جملہ ہے یہ، کہ دیکھو جب تم جو ہے پلین میں، جہاز میں، ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہو، جیسے جیسے ہوائی جہاز جو ہے اوپر کی طرف پرواز کرتا ہے، دنیا اور زمین کی تمام چیزیں جو ہیں تمہیں چھوٹی نظر آنے لگتی ہیں۔ جتنی بلندی پر جاؤ گے تمہیں دنیا کی چیزیں اتنی چھوٹی نظر آئیں گی، جس قدر اللہ سے تم نزدیک ہوگے مادیات تمہارے لیے اتنے ہی چھوٹے نظر آئیں گے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کو، کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن جب جناب زینب نے دعا کی ہے تو کیا کہا؟ ربنا تقبل منا ھذا القلیل، اے میرے پروردگار یہ ہماری مختصر سی قربانی کو قبول کر لے۔ کیا حسین کی قربانی مختصر ہے؟ بہت ذبح عظیم کی مصداق قربانی ہے حسین، لیکن جناب زینب کہتی ہیں پروردگار کے مقابلے میں تو بہت مختصر ہے، پروردگار کی بزرگی کے مقابلے میں تو بہت چھوٹی ہے۔ عظم الخالق فی اعینہم فصغر ما دون ذلک، جس کی نگاہ میں اللہ کی بزرگی سما جاتی ہے اسے ہر چیز مختصر نظر آتی ہے، اسے ہر چیز، ہر قربانی چھوٹی نظر آتی ہے۔ یقیناً قربانی حسین بہت بلند ہے، لیکن زینب اسے قلیل کا لفظ استعمال کر کے بتا رہی ہیں، میرے ایمان کو پہچانو، میرے ایمان اور عقیدے کو پہچانو۔ ہاں عزیزو، نماز کربلا میں بھی ہوئی۔ جناب ابو ثمامہ سیداوی نے ایک مرتبہ مولا سے کہا، مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے نماز کا وقت کہا، اسی وقت نماز کا وقت ہوا تھا، اور مولا حسین نے کہا، ہاں ابو ثمامہ سیداوی، جیسے انہوں نے کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے، ویسے ہی امام نے ہاں کہا، جیسے ہی ہاں کہا ویسے ہی وہی وقت اول وقت نماز تھا۔ اب میں اسے سیکنڈوں میں بھی نہیں بتا سکتا ہوں۔ مولا نے ایک دعا دی، امام حسین نے ابو ثمامہ سیداوی کو ایک دعا دی، یا ابا ثمامہ جعلک اللہ من المصلین، اے ابو ثمامہ سیداوی، اللہ تمہارا شمار جو ہے نماز پڑھنے والوں میں کرے۔ اللہ اکبر،
اللہ تمہارا شمار جو ہے نماز پڑھنے والوں میں کرے، جعلک اللہ من المصلین، تمہارا شمار۔ اب سوچئے اگر حسین کسی کو نماز پڑھنے والوں میں شمار کرنے کے لیے دعا کریں تو وہ کتنا بلند ہو جائے گا۔ ہاں عزادارو، نماز کا وقت شروع ہوا، نماز کا وقت شروع ہوا، اور کیسے نماز کا وقت ہوا کہ جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہوا ایک مرتبہ حسین نے آواز دی کہ سب لوگ نماز کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ دشمنوں نے اعلان کیا حسین تمہیں زمین کربلا پر نماز نہیں پڑھنے دی جائے گی۔ یزیدیوں کی طرف سے آواز آئی حسین ممکن نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو۔ حسینیوں نے آواز دی یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے مولا حسین نماز ادا نہ کر سکیں، ہم حسین کی نماز خود کروائیں گے۔ چنانچہ ایک طرف سے سعید بڑھے، ایک طرف سے زہیر بڑھے، یہ دو حسین کے جانباز آگے آئے، مولا آپ نماز پڑھیں، ہم آپ کی نماز کو میں جو انشاءاللہ ہم آپ کی نماز ہو کے رہے گی۔ اور عزادارو سعید اور زہیر آگے کھڑے ہو گئے اپنا سینہ لیے ہوئے کہ جو بھی تیر آئے گا ہم اس سینے کے اوپر تیر کو لیں گے۔ عزادارو امام حسین نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی، ادھر حسین کی نماز شروع ہوئی، ادھر سے دشمنوں نے تیر چلانا شروع کیا۔ ایک تیر آیا سعید نے اپنے سینے پر لیا، دوسرا تیر آیا زہیر نے اپنے سینے پر لیا، ادھر سے تیر چل رہے ہیں، ادھر سے دونوں جانباز حسین کے اپنے سینے پر تیر لے رہے ہیں، یہاں تک کہ حسین کی نماز ختم ہوئی۔ ادھر حسین کی نماز ختم ہوئی، ادھر سعید اور زہیر کا جو طاقت تھی اس نے جواب دے دیا۔ دونوں حسین کے سامنے زمین پر گرے، ایک نے دوسرے سے وصیت کی اگرچہ اب ہمارے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے لیکن علیک بالحسین، دیکھو میرے آقا حسین کا خیال رکھنا، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ہاں عزادارو یہ نماز ہوئی، یہ نماز کربلا کی تاریخی نماز ہے، ایسی نماز کہیں نہیں مل سکتی ہے جو تیروں کی بارش میں حسین نے کی ہو۔ ہاں عزادارو ایک نماز مجھے اور یاد آ رہی ہے، وہ کس کی نماز ہے؟ وہ جناب زینب کی نماز ہے۔ ایک دن سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، اب آپ جو ہیں کئی دنوں سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں۔ کہا بیٹا کیا کروں، یزید کی طرف سے کھانا اتنا کم آتا ہے کہ میں اپنے حصے کا کھانا بھی بچوں کو دے دیا کرتی ہوں، اب میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکوں۔ ہاں عزادارو یہ دو نماز ہے، ایک نماز اور بھی ہے، بس میں نے ختم کیا، ایک نماز اور بھی سن لیجئے، ایک نماز اور بھی ہے، اور وہ نماز کس کی ہے؟ وہ سید سجاد کی نماز ہے۔ شام غریبہ کا وہ تاریک ماحول ہے عزیزو کہ شام غریبہ میں سید سجاد نے اپنے سر کو زمین کربلا پر رکھا، پوری رات عبادت میں مشغول رہے، پوری رات سید سجاد عبادت کرتے رہے، پوری رات سید سجاد نماز پڑھتے رہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون سی نماز پڑھ رہے تھے لیکن میرا دل یہ کہتا ہے سید سجاد عجب نہیں نماز شکر ادا کرتے ہو، اے میرے پروردگار ہمارے خاندان سے جو قربانی تیری اس کے لیے سید سجاد شکر بھی ادا کرتا ہے اور دعا کرتا ہے اس قربانی کو قبول کر لے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلا وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، پروردگار ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل مرحمت فرما،
جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب عزیز الدین حق انصاری ابن محمد حسین و مرحوم امام الدین انصاری ابن رحمان میاں کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔